پاکستان سمیت 8 عرب اور مسلم ممالک کا امریکہ سے غزہ امن پلان پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ اسرائیل کا منصوبے کو مسترد کرنا ٹرمپ کی انتھک امن کاوشوں کو ناکام بنانے کی دھمکی قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ فلسطینی گروپوں کا غزہ امن منصوبے پر راضی ہونا سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ عمل درآمد میں تاخیر سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے غزہ میں بین الاقوامی امن فورس کے قیام کی حمایت۔ غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی کوششیں۔ صدر ٹرمپ کے ایلچی جیرڈ کشنر کی قاہرہ میں حماس رہنما خلیل الحیہ سے ملاقات۔ خلیل الحیہ نے جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ جیرڈ کشنر کی ثالث ممالک مصر، قطر اور ترکیہ کے نمائندوں سے بھی ملاقات۔ جیرڈ کشنر اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے۔ خلیجی ممالک ٹرمپ کی ایران جنگ سے نمٹنے کی پالیسی سے مایوس۔ امن کے لیے امریکی سفارتکاری کی صلاحیت پر سوالات اٹھ گئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین میں بے چینی۔ خلیجی ریاستیں اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ ایران جنگ پر امریکی فوج میں ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف سامنے آ گیا۔ مشرق وسطی میں ایک اڈے پر کھڑے امریکی ڈرون کی تصویر سامنے آ گئی۔ ڈرون پر ٹرمپ کے خلاف مختلف تنزیہ تحریر درج۔ ایران نے اپنے 3 لاپتہ پائلٹس کی تلاش کے لیے قطر سے ایرانی فوج کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق 3 ایرانی پائلٹس 2 مارچ سے قطر میں زیر حراست ہیں، جو امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دوران پکڑے گئے تھے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبے کا مطالبہ آئین کا تقاضا قرار دے دیا۔ اگر صوبہ بنانا کفر اور غداری ہے تو آئین میں کیوں درج ہے؟ نئے صوبوں پر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا اعلان۔ موجودہ نظام عوام کو مجبور بنا رہا ہے۔ پاکستان چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام ہے۔ محسن نقوی کے بیان کی آئی ایس پی آر نے بھی تائید کی۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ سندھی بھائیوں کے اصل دشمن جاگیردار اور وڈیرے ہیں۔ نئے صوبوں پر سندھی بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فاروق ستار کا اظہار خیال۔ متحدہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے، سندھ تقسیم نہیں ہوگا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل سامنے آ گیا۔ خالد مقبول کا علاج وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے فاروق ستار کو متحدہ کا 12واں کھلاڑی قرار دے دیا۔ سعدیہ جاوید کا خالد مقبول صدیقی پر آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کا الزام۔ ایم کیو ایم کا صوبہ کارڈ دراصل ان کی سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ اگر آئین کا اتنا ہی احترام ہے تو ایم کیو ایم 18ویں ترمیم پر حملہ کیوں کرتی ہے؟ ترجمان سندھ حکومت کا سوال۔ ملکی ماہرین نے بہتر گورننس کے لیے مزید انتظامی یونٹس کا قیام ضروری قرار دے دیا۔ انتظامی یونٹس بنائے بغیر گڈ گورننس ممکن نہیں۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی مباحثہ بہتر طرز حکمرانی اور وسائل کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے انتظامی اصلاحات ناگزیر قرار۔ نئے یونٹس کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ اور بلوچستان کو ہوگا۔ وسائل کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے درمیان کی انتظامیہ ختم کرنی ہوگی۔ قومی مباحثے سے مقررین کا خطاب۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی، لاہور اور پشاور میں احتجاج۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے شیلنگ کے باوجود دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کا قیام مسترد کر کے احتجاج کو ملک بھر میں پھیلانے کی دھمکی دے دی۔ مراعات یافتہ طبقہ عوام کا خون نچوڑ رہا ہے، پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس قرار۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کا ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ملک کا مفاد مقدم ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے تعین اور ٹول ٹیکس سمیت دیگر مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد
ملک شہزاد کی گورنر سندھ اور وزیر مواصلات علیم خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور اس کی بنیادی اساس کو بھی، اس پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ قائد کے افکار کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ نیا پاکستان اور خوشحال پاکستان کے دعوے کرنے والوں کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے جائیں۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی موٹر ویز کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوایا۔ نون لیگی رہنما اختیار ولی کی نیوز کانفرنس۔ مضبوط، خوشحال اور خود مختار پاکستان سب کی مشترکہ ذمہ داری قرار دے دی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خاران میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گولہ بارود، جنگی سامان، 2 گاڑیاں اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی گئیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ دہشت گرد خاران اور لجے میں خودکش حملوں کی منصوبہ بندی اور لوٹ مار میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے جیکب لائن جمشید ٹاؤن میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی۔ فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر گرفتار۔ دہشت گرد کا تعلق فتنۃ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ دہشت گرد منگو پیر میں رہائش پذیر رہا۔ آپریشن کے دوران گرفتاری کے خوف سے وزیرستان روپوش ہو گیا۔ نوشکی میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے 2 خواتین کو بے دردی سے شہید کیا۔ دہشت گردوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ گھروں میں گھس کر بلوچ خواتین کو شہید کرنا کہاں کی بلوچیت ہے؟ بلوچستان میں امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کی خواتین وزراء اور مشیروں کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ مشیر کھیل مینا مجید بلوچ کے مطابق 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی شب نوشکی میں ماں اور بیٹی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ باور کرایا غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کو ٹیلی فون۔ قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ خدا کا شکر ہے ضیاء لانگو دہشت گرد حملے میں محفوظ رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا حملہ ناکام بنانے والے بہادر پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امن دشمنوں کے مذموم عزائم کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ ضیاء لانگو کی محسن نقوی سے گفتگو۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ فتنۃ الہندوستان کی نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے سازش کی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ویڈیوز کی تیاری میں معاونت کر رہی ہے۔ کالعدم تنظیم کی ویڈیوز میں طالبان کو دیے گئے امریکی ہتھیار نمایاں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بنی ویڈیوز نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس 2 روز کے بعد بحال ہو گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس روانہ ہو گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج کوئٹہ پہنچے گی۔ ٹرین سروس ٹریک کے مرمتی کام کی وجہ سے 14 اور 15 اگست کو معطل کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان اور بھائی سے ملاقات۔ سرفراز بھگٹی کا دونوں کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے الزام عائد کیا ہے کہ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے زبانی الزامات نہیں لگائے، ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کروائی ہیں۔ پنجاب کے عوام سی سی ڈی کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، کشمیر کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ پر تنقید کرنے سے پہلے سندھ کے اسپتالوں کا موازنہ پنجاب کے اسپتالوں سے کر لیا جائے۔ پاکستان کے پرچم کو آزاد کشمیر میں سربلند رکھنا سردار زاہد اور اکرام منصف کا جرم بن گیا۔ 13 اگست کو راولپنڈی سے راولاکوٹ جاتے ہوئے سردار زاہد اور سردار اکرم کو کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں نے اغوا کر لیا۔ بھارتی ایجنڈے پر کاربند کالعدم ایکشن کمیٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت کے جرم میں دونوں نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔
لواحقین نے مقامی وفود اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کالعدم تنظیم سے رہائی دلانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری کی مال روڈ کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں نے استقبال کیا۔ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ مری ری ماڈلنگ منصوبے کا معائنہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیگی صدر نواز شریف کے ہمراہ مری سے لاہور واپسی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے 21 اگست تک مانسون کے چھٹے اسپیل کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، گجرات، سیالکوٹ، لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ، مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ پشاور، چترال، دیر، شانگلہ، باجوڑ اور کوہستان میں بھی بارشیں متوقع۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ، پیٹرول کے 1 لیٹر میں 40% لیوی، ٹیکس اور مارجنز شامل، ڈیزل کے 1 لیٹر پر 31.82% لیوی، ٹیکس اور مارجن کی وصولی، 1 لیٹر پیٹرول میں 130 روپے 23 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز کا حصہ، 1 لیٹر ڈیزل میں 120 روپے 10 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز آئے۔ پیٹرول کی فی لیٹر لاگت 195 روپے 50 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی بمباری، 7 افراد زخمی، صہیونی فوج نے پناہ گزینوں کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا۔ یوکرین کے دوسرے روز بھی روس پر ڈرون حملے، ماسکو کا بحر اسود اور بحر ازوف میں 72 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ نیٹو نے رومانیہ کی فضائی حدود میں روسی ڈرون مار گرایا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائل حملہ، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ہنگری میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے سیاحوں سے بھری بس کھائی میں جا گری، 12 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ انڈونیشیا میں ایک بار پھر تباہ کن زلزلے کے آفٹر شاکس، 5000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ گزشتہ روز کے زلزلے میں اموات 53 ہو گئیں۔ امریکی ریاست انڈیانا اور ہوائی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جان سے چلے گئے۔ منہ زور اور بپھرا سیلابی پانی سڑکوں پر آ گیا، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے قومی ویمنز کرکٹ اسکواڈز کا اعلان، دونوں اسکواڈز 15 کھلاڑیوں پر مشتمل۔ ایونٹس میں ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ ٹریننگ کیمپ 16 سے 15 اگست تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ ڈی پی ورلڈ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، قومی ٹیسٹ اسکواڈ لیڈز پہنچ گیا۔ قومی ٹیم آج صبح 9:30 بجے ہیتھنکلے گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 19 اگست سے شروع ہوگا۔ کمشنر کراچی گدھا گاڑی ریس میں کوئل نامی گدھی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹاور سے شروع ہونے والی ریس کمشنر کراچی کے دفتر پر اختتام پذیر ہوئی۔ پہلے نمبر پر آنے والی گدھی کے مالک کو 50,000، دوسرے نمبر والے گدھے کے مالک کو 30 اور تیسرے نمبر پر گدھے کے مالک کو 20,000 روپے انعام دیا گیا۔